دو مختلف کیسز میں عمران خان صاحب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو سزائے موت دینے کا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب اس کیس کو سننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ مڑ سکتی ہے۔ ملک ریاض کی شہزاد اکبر کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے 8 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کے لیے ایک اہم دن اس وجہ سے تھا کہ 2 اہم فیصلے آنے تھے ان سے متعلق، اور پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو ان ڈیٹیلز کا ذکر بھی کیا تھا، شیئر کی تھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کہ آج کا دن ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو 2 مختلف کیسز میں عمران خان صاحب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں۔ معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم کو سزائے موت دینے کا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں بتانے لگا ہوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کیس ہے، اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ مڑ سکتی ہے اس کیس کو سننے کے بعد۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور اگر آپ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کا بٹن دبا دیا کیجیے، اس سے بھی ہماری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے خبریں شروع کرنے سے پہلے میں نے آج سے چند دن پہلے ایک لڑکے سعد کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جو ہے ایک بڑی ہی موذی بیماری جو ہے اس کا وہ لاحق ہو چکی ہے اس سے، اور ہم اس کے لیے علاج کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا ڈونیٹ کیا ہے، میں آئی وانٹ ٹو تھینک یو۔ یہ سلسلہ بھی چلے گا، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ سلسلہ تو چلے گا، اور اگر آپ مزید ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں تو یہ ہم اسکرین پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ہاسپٹل کے اندر 5 لاکھ روپے پہلا جو ہے وہ ہم نے جمع کروا دیا ہے اس کے لڑکے کے علاج کے لیے، اور یہ اس کی ریسیپٹ بھی ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کمیونیکیٹ بھی کرتا رہوں، پروگریس ساتھ ساتھ بتاتا رہوں، تو یہ اس کی ریسیپٹ ہے۔ یہ جس اکاؤنٹ میں آپ نے ڈونیشنز دی ہیں اسی اکاؤنٹ سے یہ ڈائریکٹلی ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلے گا، اور اگر آپ ہمیں مزید عطیات دینا چاہتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہیں، آپ وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب ذرا خبروں کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نان ٹیکس فائلرز جو ہیں ان کے لیے کافی پرابلمز آنے والی ہیں، کیونکہ ایف بی آر نے پلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کی ان کو نوٹسز بھیجے جائیں گے، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں بنتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے 145 وفاقی اور صوبائی اداروں سے ڈیٹا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تمام بینکوں، غور سے سنیے گا اسے بہت ضروری ہے، بینکوں، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز سمیت تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز، سول ایویشن، صوبائی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سمیت مجموعی طور پر 145 وفاقی اور صوبائی اداروں کو ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ کے لیے ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ منسلک ہونے کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایف بی آر انکم ٹیکس رولز 2002 میں ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے انکم ٹیکس رولز میں ترامیم کا مسودہ تیار کر کے اسٹیک ہولڈرز سے آراء و تجاویز لینے کے لیے جاری کر دیا گیا ہے، اور اسٹیک ہولڈر سے کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اپنی تجاویز بھجوائیں۔ مقررہ میعاد کے بعد موصول ہونے والی تجاویز کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ترمیمی رولز لاگو کر دیے جائیں گے۔ جو ادارے ایف بی آر کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے یا منسلک ہونے کے بعد خلاف ورزی کریں گے اور ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے، ان کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس کے تحت انہیں جرمانے اور سزائیں بھی دی جائیں گی۔ سو بیسکلی واٹ یو سینگ از کہ یہ آپس میں انٹر لنک جو ہے یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان انٹر لنکس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ٹیکسز نہیں دیتے یا بھاگتے ہیں یا ریٹرنز فائل نہیں کرتے، ان کے لیے حالات دن بدن حالات جو ہیں وہ اور خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو جلد از جلد ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں، چونکہ آپ کے لیے آگے کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، معیشت کے حوالے سے میری کل ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے سی ای او سے میری بات ہوئی کل رات کو، اور میں ان کا نام ڈیلیبریٹلی نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ ظاہری بات ہے میں کوئی تشہیر تو نہیں کر رہا، لیکن میری ان سے بات ہوئی معیشت کے حوالے سے کہ جی کیا سائنس آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آہستہ آہستہ اب حالات جو ہے نا کچھ بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا معیشت جو ہے نا اب کچھ سٹیبل ہو رہی ہے، وہ جو ایک ڈاؤن فال سلسلہ شروع ہو رہا تھا نا، چل رہا تھا نا، وہ اب
کچھ سٹیبلٹی جو ہے ہلکی سی آنا شروع ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ سسٹین رہتی ہے آنے والے مہینوں میں، سسٹین رہتی ہے یا نہیں رہتی، لیکن کچھ پازیٹیو اشاریے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو سو دیٹس اے گڈ نیوز. آئی ہوپ کہ یہ بہتری آئے آگے چل کے، مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہو، کیونکہ مہنگائی نے تو ابھی بھی لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہوتی ہیں اور پیداواری کمپنیوں کے افسران کی مفت بجلی کی سہولت جناب اب ختم کر دی گئی ہے. تو یہ پہلے بڑا اس کے اوپر بہت شور ہوا تھا آج سے چند ہفتے پہلے. ہمارے یہاں ایک تو خبریں جو ہے نا ان کا بھی لائف سائیکل ہوتا ہے، وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان افسران کی یہ جو مفت بجلی کی سہولت تھی اسے تو ختم کر دیا گیا، لیکن ایک اور طریقے سے. اب ذرا وہ طریقہ بھی دیکھ لیجئے. بیسکلی یہ حکومتی فیصلے کی روشنی میں آفس میمورنڈم جو ہے وہ وزارت توانائی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے افسران کو مفت یونٹس کے بجائے اب رقم ملے گی. آج کا جو ریٹ بن گیا ہوا ہے نا، اتنی ہی رقم جو ہے وہ ان کو ہر مہینے مل جایا کرے گی. کل کو بجلی کا ریٹ اگر بڑھ گیا تو یہ پیسے نہیں بڑھیں گے، یہ پیسے وہیں کے وہیں جو ہے وہ سٹیبل رہیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے ان کو مانیٹری ٹرمز کے اندر جو ہے وہ بینیفٹ دے دیا ہے، ویسے مفت بجلی جو ہے وہ نہیں ملے گی. گریڈ 17 کے افسر کو 450 ماہانہ مفت یونٹس کے بجائے 15,858 روپے ملیں گے. گریڈ 18 کے افسران کو ماہانہ 600 مفت یونٹس کے بجائے 21,996 روپے ملیں گے. گریڈ 19 کے افسر کو ماہانہ 880 مفت یونٹس کے بجائے 37,594 روپے ملیں گے. گریڈ 20 کے افسر کو 1100 یونٹس کے بجائے 46,992 روپے دیے جائیں گے بجلی کے حوالے سے. اور افسران کے لیے یونٹس کے بجائے رقم کی منظوری کابینہ کی توانائی کمیٹی نے پہلے دی تھی. فیصلے کی توثیق کو وفاقی کابینہ سے بھی لی گئی تھی. اب باضابطہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جناب سیاست کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو یہ ملاقات ہو بھی چکی ہو، کیونکہ ابھی میں اس سے پہلے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کی آج ملاقات جو ہے وہ طے ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے، میں وہی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تب تک ملاقات ہو چکی ہو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں. اب میری اطلاعات کے مطابق پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا کہ ان دونوں رہنماؤں کی جو ہے آپس میں ملاقات کروائی جائے، چودھری شجاعت اور نواز شریف کی. یہ ذہن میں رکھیے دونوں جو ہیں ایک زمانے میں اکٹھے کام کیا کرتے تھے. پرویز مشرف صاحب کے وہ جو کو ہوا تھا اس سے پہلے تو یہ اکٹھے ہی تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے جو ہے مسلم کاف بنا لی تھی. تو کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ان دونوں رہنماؤں کا اب دوبارہ باضابطہ طور پہ ملاقات ہو کے دوبارہ رابطہ جو ہے ہونے جا رہا ہے. آج سے چند ہفتے پہلے یہ خبریں بھی آنا شروع ہوئی تھی کہ شاید ان کی پارٹی کو ضم کر دیا جائے مسلم لیگ نون میں، لیکن اس کے بعد مسلم کاف نے جو ہے وہ اس کو ٹوٹل ڈینائی کر دیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنی الگ شناخت جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، پارٹی جو ہے وہ ہم ضم نہیں کریں گے. اب مجھے جو اطلاعات ہیں وہ اس کے مطابق بیسکلی اصل جو ملاقات ہو رہی ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ کسی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا آؤٹ کم اس کا نکلتا ہے. اس کے علاوہ اب ذرا عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے آ جائیں جہاں پہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. 2 فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں ابھی آتا ہوں وہ جو سابق وزیر اعظم کو سزائے موت کا جو کیس ہے میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے خلاف عمران خان کی اپیل واپس لینے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اب اس اپیل کو سنے گا. بیسکلی پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے اپیل فائل کی ہے تو ہم وہاں پہ اس کیس کو سنوانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ اسلام آباد سے جو ہے وہ آپ ہماری اپیل واپس کر دیں. تو اس درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا تھا، وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے. اور الیکشن کمیشن نے بیسکلی 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کو بطور رکن اسمبلی نااہل قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا. تو عمران خان نے فیصلے کے خلاف 28 اکتوبر کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے کے باعث اپیل واپس لینے کی انہوں نے درخواست کی تھی. عمران خان نے 18 جنوری 2023 کو اپیل واپس لینے کی درخواست کی تھی اور 13 ستمبر 2023 کو جا کے جو ہے وہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا. تو آپ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو آج اب جا کے 6 دسمبر کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً 12 مہینے اپروکسیمیٹلی لگ گئے یہ فیصلہ اناؤنس کرنے میں. دوسرا جو فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے وہ ہے جناب عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے. اس سلسلے میں بیسکلی فیصلہ اس ٹرائل تو ابھی خیر چلنا ہے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ جی کیا یہ جیل ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ موسٹ پرابلی یہ جیل ٹرائل ہی ہوگا.
اور ویسا ہی ہوا ہے کہ جناب اب یہ کیس بھی جو ہے الیکشن کمیشن کا یہ جیل ٹرائل کی طرف ہی جائے گا. وزارت داخلہ نے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت کی تھی. وزارت داخلہ نے عمران خان اور فواد چودھری کا اڈیالہ جیل میں ٹرائل کرنے کی درخواست کی تھی. اس سلسلے میں یہ رائے موصول ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب یہ سماعت جو ہے وہ 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی. فرد جرم کی کارروائی بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی اور الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ سے 2 دن میں رپورٹ نوٹیفائی کرنے کا جو ہے وہ حکم سامنے آیا, ان کو حکم دے دیا گیا ہے. اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس جو ہے اس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں اس وقت چل رہی ہے. عمران خان صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. عمران خان کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, وکیل لطیف کھوسا اور نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی جو ہیں وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں. اس سلسلے میں ہمیں جب اپڈیٹس ملیں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. البتہ سما ٹی وی نے جو ہے ایک خبر دی ہے عمران خان صاحب اور ملک ریاض کے حوالے سے, اور خبر یہ ہے کہ عمران خان اور دیگر کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں. میں بالکل اسی طرح پڑھ رہا ہوں جس طرح یہ خبر دی گئی ہے. رپورٹ میں سیٹلمنٹ سے پہلے ملک ریاض کی شہزاد اکبر کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ ملک ریاض اور عمران خان کی مبینہ طور پہ کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی. تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت کا ریکارڈ اثاثہ جات ریکوری یونٹ سے غائب ہو گیا ہے. غائب ہونے والا ریکارڈ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم کے پاس تھا. ریکارڈ ریاست پاکستان کی ملکیت تھا. ریکارڈ کو سیاہ کاریاں چھپانے کے لیے غائب کیا گیا. رپورٹ کے مطابق ریکارڈ کا غائب ہونا تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تھا. کابینہ ڈویژن ریکارڈ غائب ہونے کی انکوائری کروا چکا ہے. انکوائری میں ریکارڈ گم ہونے کی ذمہ داری شہزاد اکبر اور ضیاء مصطفیٰ نسیم پر عائد ہو چکی ہے. اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے سیکرٹری منظور کیانی نے خط و کتابت کی تصدیق کی. اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے NCA کے کنٹری مینیجر عثمان احمد کو خطوط لکھے. پہلے 2 خطوط میں NCA کو 1 ہائیڈ پارک لنڈن پراپرٹی اور منی لانڈرنگ تحقیقات سے آگاہ کیا گیا. خطوط کے بعد ہی NCA نے برطانیہ میں اکاؤنٹس فریز کیے. رپورٹ کے مطابق 18 اپریل 2019 کے تیسرے خط میں NCA کو حیران کن وضاحتیں دی گئیں. شہزاد اکبر کی ہدایت پر NCA کو بتایا گیا کہ علی ریاض 1 ہائیڈ پارک لندن پاکستانی قانون کے مطابق ڈکلیئر کر چکے ہیں, ٹیکس دے چکے ہیں. NCA کو بتایا گیا ہے پاکستان میں اس جائیداد پر کوئی کارروائی اب تک نہیں ہو سکی. NCA کو تاثر دیا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف اب کوئی تحقیقات نہیں چل رہی. اس رپورٹ کے مطابق شہزاد اکبر کابینہ منظوری سے پہلے ہی ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی NCA کو 6 نومبر 2019 کو جمع کروا چکے تھے. شہزاد اکبر کابینہ منظوری کے لیے بائی ہینڈ سمری وزیر اعظم ہاؤس لائے. سمری وصولی کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہے سما نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں سے متعلق کیس میں PTI کے 8 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق PTI کے ان 8 رہنماؤں میں سابق وفاقی وزیر مراد سعید, اعظم سباتی, فاروق حبیب کے علاوہ زبیر خان نیازی, حافظ فرد, واسق قیوم عباسی, حامد رضا اور امتیاز احمد جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا, فاروق حبیب جو ہیں وہ تو آلریڈی IPP میں شامل ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, وہ تو اب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں, لیکن ان کے بھی جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ کوششوں کے باوجود مشتبہ افراد کو گرفتار نہیں کیا جا سکا کیونکہ مبینہ طور پر وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں آپ IPP سے رابطہ کریں, وہ فاروق حبیب کے بارے میں تو کم از کم آپ کو بتا دیں گے. تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمان کو اشتہاری مجرم قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے سے قبل ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. جج ابھیر گل خان نے درخواست منظور کرتے ہوئے وارنٹ جاری کر دیے. PTI کے متعدد رہنما جن میں حماد اظہر, مراد سعید, اعظم سواتی, علی امین گنڈا پور, فاروق حبیب, میاں اسلم اقبال, اندلیپ عباس, کرامت کھوکر اور زبیر نیازی کو پہلے ہی 9 مئی سے متعلق مقدمات میں اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا ہے. اچھا, اندلیپ عباس بھی جو ہیں وہ IPP میں شامل ہو چکی ہیں, لیکن ان کا نام بھی جو ابھی تک جو ہے ان کو اشتہاری ہی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں عسکری ٹاور حملہ کیس کا ٹرائل بھی اب شروع ہو گیا ہے. عسکری ٹاور یہ بیسکلی لاہور میں لبرٹی مارکیٹ کے پاس موجود ہے, اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا بیسکلی یہ ٹاور تھا, جسے اس دن اسے بھی جو ہے وہ آگ لگائی گئی تھی جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا. تو سماعت کے دوران عمر سرفراز چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راجد, خدیجہ شاہ سمیت دیگر ملزمان کی ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کی گئی. خدیجہ شاہ اور یاسمین راشد نے استدعا کی کہ وکیل سے ملاقات کرنی ہے, عدالت بلوایا جائے. خدیجہ شاہ نے کہا کہ وکیل سے مل کر میں اپنا وکالت نامہ دینا چاہتی ہوں.
جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ پریشان نہ ہو، آپ کو جیل سے عدالت بلا لیتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اب تک تمام ضمانت حاصل کرنے والے ملزمان کی حاضری مکمل نہیں ہوئی، سب ملزمان کی حاضری مکمل ہونے پر چالان کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی، چالان کی کاپیاں تقسیم ہونے کے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں اور وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، یہ وہی شعیب شاہین صاحب ہیں جن کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ غدار ہونے کا اور جاسوس ہونے کا جو ہے وہ الزام لگایا تھا۔ تو ان کے حوالے سے جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے حلقہ NA46 اسلام آباد، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ PTI کے ٹکٹ پر ان انتخابات میں حصہ لیں گے اسلام آباد سے۔ انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی اور لیگل کمیٹی ٹکٹوں کے عمل کو دیکھ رہی ہے۔ سیاسی شخصیات کے علاوہ وکلاء کی بڑی تعداد کو ٹکٹس دیے جائیں گے۔ ٹکٹ کے لیے ہمارا میعاد پارٹی اور ملک سے وفادار شخص ہونا ہے۔ ٹکٹ ہولڈر کے انتخاب کے بعد الیکشن مہم کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ حامد خان کی سربراہی میں وکلاء میں ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل مکمل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور سپریم کورٹ کے جج، ان کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ درخواست دائر ہوئی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کی جوڈیشل کونسل میں بطور ممبر شمولیت کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے، اور میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی جس میں موقف اپنایا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی جگہ دوسرے سینئر جج کو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس میں کہا گیا کہ بنایا جائے جسٹس اعجاز الاحسن کو جسٹس مظاہر کے خلاف شکایت سننے والے کونسل سے الگ ہونا چاہیے۔ اس میں کہا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ممبر رہنا آئین کے آرٹیکل 10 اور 9 کے خلاف ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا جوڈیشل کونسل کا حصہ رہنا مفادات کے ٹکراؤ اور شفافیت کے اصول کے خلاف ہے۔ درخواست گزار کے مطابق شکایت کنندہ اور عوام کو یہ تاثر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کونسل میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا جسٹس مظاہر کو شو کاز جاری کرنے سے 2 بار اختلاف جانبداری کو مزید مضبوط کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جی ان کو جو ہے وہ الگ کیا جائے۔ اب آ جائیں جناب، سابق وزیر اعظم کو سزائے موت دینے کا جو ایک کیس ہے، وہ بیسکلی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ پھانسی دی گئی تھی، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا، جسے آج تک جو ہے وہ پاکستان میں جو عام عوام ہے یا انٹلیکچوئلز ہیں اسے جوڈیشل مرڈر ہی تصور کرتے ہیں کہ وہ بہت ناانصافی ہوئی تھی۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے، بیسکلی میں تھوڑا سا آپ کو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ عمران وسیم صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پورا اس کے اوپر ویسے ویلاگ بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے جو تھوڑی سی تفصیلات شیئر کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ کی میوزیم میں موجود ہے، اور جب بھی اس کیس کا حوالہ دیا گیا تو کبھی بھی اس فیصلے کی تعریف نہیں کی گئی۔ 2008 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کو عدالتی قتل قرار دیں، اس پر اپنی رائے دیں۔ اس کیس میں درخواست گزار کے وکیل اس وقت بابر اوان صاحب اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے۔ افتخار چودھری کے دور میں 2 اپریل 2011 کو اسے سپریم کورٹ میں لایا گیا۔ 2 جنوری 2012 کو اس کی پہلی سماعت ہوئی۔ اپریل 2011 میں آیا، جنوری 2012 میں اس کی سماعت ہوئی۔ 11 رکنی ایک ہی بینچ نے اس مقدمے کی 5 سماعتوں کو سنا۔ چیف جسٹس افتخار، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری، میاں شاکر اللہ جان، جسٹس تصدق حسین جیلانی، ناصر الملک، جواد ایس خواجہ، انور ظہیر جمالی، خلجی عارف حسین، طارق پرویز، میاں ثاقب نثار، سرمد جلال عثمانی اور امیر ہانی مسلم، یہ وہ ججز تھے جنہوں نے اس کیس کو سنا۔ اس کے بعد میں بھی اس کیس کی سماعت ہوئی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے، اور مختلف چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب اس کیس کو سننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگلے ہفتے منگل یا بدھ کو ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو کیس ہے یہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اور اس کیس کا فیصلہ چونکہ پہلے جب آیا تھا، جب ان کو پھانسی دی گئی تھی، تو 7 رکنی بینچ نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا، تو اب اسے کم از کم 9 رکنی بینچ جو ہے اسے اس کیس کو اب سننا پڑے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بنتا ہے، کیا کہتے ہیں، جو بینچ بنتا ہے اس میں کون کون شامل ہوتا ہے، اور کیا وہ اپنی رائے جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو صنم جاوید ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکن، ان کی توہین عدالت کی درخواست پر پولیس حکام کے خلاف 9 مئی کو درج تمام مقدمات میں ضمانت کے باوجود انہیں رہا نہ کرنے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد جسٹس علی باقر نقوی نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ عدالتوں نے 5 میں سے 4 مقدمات میں درخواست گزار کی ضمانت منظور کی۔ صنم جاوید پہلے ہی ایک کیس میں بری ہو چکی ہیں
اور انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھنا توہین عدالت کے مترادف ہے، یہ اس میں کہا گیا تھا درخواست میں. تو جج نے مشاہدہ کیا کہ درخواست گزار کو الگ درخواست دائر کرنی چاہیے کیونکہ حکومت نے ایم پی او کے تحت ان کی نظر بندی کا حکم جاری کیا تھا. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.